اردو میں سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے. اردو پنجابی سرائکی جیسا کہ میں نے پہلے بات کی رائٹ ٹو لیفٹ چلتی ہیں, اور انگلش جو ہے وہ لیفٹ ٹو رائٹ چلتی ہے, تو برین میکینزم بھی مکمل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اس کی ٹرانسلیشن میں ریورس کرنا پڑتا ہے. سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ایس وی او سٹرکچر اردو میں نہیں ہے. اب جب لٹرل ٹرانسلیشن ہے وہ آپ سے نہیں ہوگی اوبویسلی, کیونکہ یہ ہے مزاج کا فرق لینگویجز کا آپس میں. کل دو طرح کے ہوتے ہیں جیسے بات ہوئی, تو یہ ڈیفرنٹ مزاج ہیں. ان کو پھر اس میں ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں لینگویج, اسی کے مزاج پر جانا پڑتا ہے. تو اسی کے حوالے سے پہلے ہم نے پھر کیا کرنا ہوتا ہے, وہ گیا اور چلا ہی گیا, یعنی وہ کبھی نہیں آیا, وہ گیا اور پھر نہیں آیا. یہ ہم نے سینس کو ٹرانسلیٹ کیا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم نے لینگویج کو نہیں, لٹرلی نہیں, ورڈز کو نہیں, بلکہ اس کے سینس کو ٹرانسلیٹ کیا. یعنی اردو میں پہلے اسے ٹرانسلیٹ کر لیا ہم نے کہ وہ گیا اور مستقل چلا گیا, وہ گیا اور پھر نہیں آیا. He went forever, that's all. He went forever, he went for good, he went and didn't come back. آپ نے سینس کو ٹرانسلیٹ کر دیا. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ سینس پکڑیں اس سینٹنس کا کیا ہے, اس پورے مطلب اس کا تھیم کیا ہے, تو پھر اسے ٹرانسلیٹ کریں. تو بہت آسانی ہے, آپ کے پاس اتنی ویکیبلری, اتنے ناؤنز ہیں, اتنے وربز ہیں کہ آپ آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں. تو اسی کی چند مثالیں مطلب لینے کے لیے چلیں آئیے جی کمپیوٹر کی اسکرین پر چلتے ہیں. یہ دیکھیے جی, آپ کو یہ صاحب نظر آ رہے ہیں. پہلے تو اسمائل, مسکرائیے, کیونکہ ہر لیکچر سے بعد ہم جانیں کیوں یا پہلے سیریس کیوں ہو جاتے ہیں. پگڑی پہنے, put on your turban, TURBAN, put on your turban. تو یعنی put on, پہننا. تو یہ تو اینی ویز میں جو بات کر رہا ہوں لینگویجز کی مزاج کی وہی ہے. دیکھیں جی, بوتل کھولیں, اب اس کی ٹرانسلیشن بوتل کھولیں, اوپن دی بوتل کریں گے تو بڑی مذاکرہ خیز بات ہوگی. تو آپ کو بوتل ہی کے حساب سے کرنا ہوگا. تو آپ اگر یہ کہیں کہ ایسے جناب یہ بوتل دیکھیں, اس کو ایسے گھما کے ہم کھولتے ہیں, انکاک, انسکرو دی بوتل, اسکرو کرنا نا, گھمانا, تو انسکرو دی بوتل. کتے کو کھولیں, اوپن دا ڈاگ, بڑا عجیب لگے گا نا. تو اب آپ سینس کو ٹرانسلیٹ, انچین دا ڈاگ, انچین دا ڈاگ, اس طرح کریں گے. یہاں مثالیں دیکھیں, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مثال, یہ دیکھیں جی, انزپ یور جیکٹ, انزپ یور جیکٹ. کھولنا ہے, اردو میں کھولنا ہی استعمال ہو رہا ہے سب کے لیے, لیکن یہاں دیکھیں جی, انبٹن, ٹھیک ہے جی, انبٹن یور جیکٹ, انبٹن یعنی بٹن اپ, بٹن اپ, بٹن لگا لیں, بٹن اپ یور جیکٹ, بٹن اپ یور جیکٹ, انبٹن یور جیکٹ. تو یہ دیکھیں نا, ٹرانسلیشن میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹس کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ تمہارا کیا لگتا ہے, واٹ از ہی ٹو یو. اب ایک سینٹنس یاد آپ جب کرتے ہیں نا, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو باقی ہمارے سینٹنسز ہیں نا, تو وہ بھی اس کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ تمہارا کیا لگتا ہے. واٹ از ہی ٹو یو اگر آپ نے یاد رکھا, واٹ از ہی ٹو یو, واٹ از ہی ٹو یو, واٹ از ہی ٹو یو یاد رکھا, تو آپ سلیم تمہارا کیا لگتا ہے, واٹ از سلیم ٹو یو, ایسے آپ کر سکتے ہیں نا. واٹ از ہی کی جگہ آپ نے واٹ از سلیم, واٹ از شازیہ, واٹ از شازیہ ٹو یو, وہ کیا لگتی ہے. اب جواب بھی آپ ویسے دے سکتے ہیں, سلیم از کزن ٹو می, شی از کزن ٹو می, ہی از بردر ٹو می, شی از سسٹر ٹو می. تو اب دیکھیں اسٹرکچر وہی ہے, ٹو می, ٹو کا استعمال رشتہ بتانے کے لیے, شی از کزن ٹو می, ہی از کزن ٹو می, ایسے آپ نے رشتہ بتانے کے لیے کیا استعمال. سوئی میں دھاگا ڈالوں, یہ ایسے ہیں جو ڈیفرنٹ, جو آپ کو مشکل پیش آئے گی پیپر میں, لیکن پریکٹس سے اور اس طرح کے مختلف فورمز پر جب آپ ایسے 100, 150, 200 سینٹنسز کر لیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. تو سوئی میں دھاگا ڈالوں, تھریڈ دا نیڈل, تھریڈ دا نیڈل, تھریڈ دھاگا ڈالنے کو بھی کہتے ہیں, تھریڈ دھاگا بھی ہوتا ہے, دھاگا ڈالنا بھی. جیسے تھریڈ دا نیڈل, جیسے آپ پودوں کو پانی دو, واٹر دا پلانٹس, واٹر پانی بھی اور پانی دینا بھی, تو یعنی دونوں ہوتے ہیں, پانی بھی اور پانی دینا بھی. تو واٹر دا پلانٹس, پلانٹس کو پانی دیں. تو اسی طرح تھریڈ دا نیڈل, تم نکاح کرو, کب کرو گے, وین ول یو ہیو نکاح, وین ول یو ہیو میرج, وین یو ول ہیو نکاح. تو کوئی بھی کام کرنا ہو, وین ول یو ہیو, اس طرح کر کے کر سکتے ہیں. اسٹرکچر آپ نے یاد رکھنے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا مشکل اسٹرکچر ہے بظاہر. بارش ہوتے ہوتے رہ گئی, یعنی بھئی ہم توقع کر رہے تھے ہوگی لیکن نہیں ہوئی, بارش ہوتے ہوتے رہ گئی. دی ایکسپیکٹڈ رین ڈنٹ فال, اب آسان ہو گیا. تو یعنی جب پریکٹس آپ کریں گے نا اس طریقے سے تو کام آسان ہو جائے گا. اسی طرح کے کوئی فکرے جب آئیں گے تو آپ انہی سٹرکچرز کو تھوڑے سے لفظ صرف ایڈجسٹ کر کے اور ٹرانسلیٹ کر لو گے. تو بارش ہوتے ہوتے رہ گئی, دی ایکسپیکٹڈ رین ڈیڈنٹ فال. ہوش سے کام لو, یوز یور ویٹس, یوز یور انٹلیکٹ, یوز یور ویٹس, یوز یور انٹیلیجنس. وٹ از ہی ٹو یو, وہ تمہارا کیا لگتا ہے, تھریڈ دا نیڈل. وین ول یو ہیو نکاح, دی ایکسپیکٹڈ رین ڈیڈنٹ فال,
use your words. وہ تو آگے پریکٹس آپ کی. اب یہ چند ورڈز اگر آپ سیکھ لیں تو جب کچھ ہونے والا ہو, اگر کوئی ایسا سینٹینس ہے جس میں کچھ ہونے والا ہے تو آپ یوز کریں گے about to کا. about to. مثال کے طور پہ یہ جو شخص ہے, یہ صاحب, یہ کیا ہے, گرنے والے ہیں نا, تو یہ جب گرنے والے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, he is about to fall. he is about to fall, یعنی he has not fallen yet, he is about to fall. he subject, helping verb, about to plus verb, جو بھی کام ہونے والا ہے, verb یعنی ایکشن وہ لگائیں گے. تو this man, Mr. James is helping verb, about to, اور پھر verb fall. Mr. James is about to fall. کلیئر ہے جی. یہاں کیا ہے جی, the train is about to leave. leave بہت اہم verb ہے, بار بار کام آئے گا. I am about to leave home. میں گھر سے نکلنے والا ہوں. I am about to leave. I was about to pay. میں پیسے دینے ہی والا تھا, کیا آپ نے دے دیے. I was about to pay. I was about to pay. ٹھیک ہے جی, میں پیسے دینے ہی والا تھا. تو یہ دیکھیے جی, he was about to fall, the train is about to leave, I was about to pay. تو may کا کوئی سینٹینس بنائے جی. may I come in سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں آئے گا یہ may I come in جی ہو سکتا ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اجازت کے لیے. تو پہلا جو اس کا یوز ہے جی وہ for permission. کلیئر ہو گیا, for permission. مثال کے طور پہ may I come in. کلیئر ہے جی, اجازت کے لیے. اور بھی کوئی فکرے دیکھ لیتے ہیں جی. کیا میں آج جلدی جا سکتا ہوں, کیا میں آج جلدی جا سکتا ہوں. may I leave early, ایسے کر لیں, may I leave early. اوکے جی, may I leave early today. کیا میں آج جلدی جا سکتا ہوں. تو یہ کیا ہے جی, جا سکنے, اجازت لے رہے ہیں آپ کسی سے, یہ پرمیشن لے رہے ہیں کسی سے. دعائیہ کلمات کے لیے, دعائیہ کلمات کو کہتے ہیں جی optative یوز اس کا, کہ جی دعا کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ کیا دعا آپ دے سکتے ہیں جی کسی کو, may you live long. ٹھیک ہے جی, یہ دعا optative sentences یعنی دعائیہ فکرے. اور کیا دے سکتے ہیں جی, may you overthinking live long, لمبا عرصہ جئیں. might پر آتے ہیں جناب, اس کا استعمال دیکھتے ہیں might کا. کیا وہ آ سکتا ہے, آ بھی سکتا ہے, نہیں بھی آ سکتا. he may come, میں پہلے نہیں آ رہا, بعد میں he may come, وہ آ بھی سکتا ہے. تو غالب امکان یہ آ سکتا ہے, جیسے may I come in, کیا میں اندر آ سکتا ہوں. غالب امکان ہے ٹیچر یہ کہیں گے ہاں جی آ جائیں, یہی ہے نا. لیکن آپ کو اگر کم امکان ہے, مثال کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نہ آنے دے, اور زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آنے دے, تو پھر آپ یوز کریں گے might کا. might I come in, یعنی لیس پاسبلٹی کے لیے آپ یہ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں جو سینٹنسز ہیں, you might find Ramla in the room but I doubt it. you might, اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ کمرے میں, اتنا یقین ہے کہ 20%, تو you might find Ramla in the room. اس کا مطلب یہ ہے but I doubt it, یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کم یقین ہے آپ کو کہ وہ 20% یقین ہے یا شک ہے, 20% یقین ہے, 80% شک ہے کہ وہ وہاں نہیں ہوگی, تو آپ might کا یوز کر سکتے ہیں. کم امکان کے لیے آپ کر سکتے ہیں you might have asked me, might have استعمال, تو مجھ سے پوچھ سکتے تھے, تو پھر might have ہے, یعنی تم مجھ سے, you might have asked me, یہ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی may کے پاسٹ کے طور پر بھی might استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے جو مجھے اہم لگ رہا ہے وہ must ہے. must ظاہر ہے کہ you must come, اس کا مطلب ہے ضرور آنا ہے. should کا زور اسٹریسڈ فارم ہے must, should کی چاہیے کی اسٹریسڈ فارم ہے. you must come to me, تمہیں ضرور آنا ہے, تمہیں میری طرف ضرور آنا ہے. تو یہ ہے ضرور کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں must کو جی. I must go now, مجھے ضرور جانا ہے, مجھے جانا ہی ہے. تو can صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. can, یہ can, I can, just a minute, I can do this, میں یہ کام کر سکتا ہوں. he can pass the exams. اوکے جی, کسی صلاحیت کو ظاہر, جو کام آپ سکتے زیادہ طور پر کر سکتے ہیں وہ.
اور دوسرا جی اجازت کے لیے، لیکن اب ہم نے مے کا بھی استعمال کیا ہے نا اجازت کے لیے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. کین آئی ٹیک یور پین. ایک فرق جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ غیر رسمی ہے، انفارمل. دوستوں سے یعنی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کین آئی ٹیک یور پین پلیز. پلیز بھی کہیں یا نہ کہیں، دوستوں سے تو کیا فرق پڑتا ہے نا جی. تو لیکن میں بڑوں سے جب آپ نے کوئی بات کریں، مے آئی ٹیک یور پین پلیز، مے آئی ٹیک یور پرمیشن پلیز، اس طرح کے جملے استعمال کریں گے. لیکن کین آپ دوستوں میں، تو یہ ہے غیر رسمی یعنی کہ انفارمل، دوستوں میں استعمال ہو سکتا ہے. کین کوڈ ہے، اس کی پاسٹ فارم ایک تو ہے نا کوڈ، اس کی پاسٹ فارم ہے کوڈ، ایک تو اس کی پاسٹ فارم ہے. نمبر 2 یہ ہے پرمیشن ہی کے لیے، درخواست کے لیے کہ could you tell me the way. یہ ہے جی سب سے فارمل وے اور سب سے اچھا طریقہ. could you give me your pen please. یہ میں سے بھی اچھا ہے، کین سے بھی اچھا ہے. اجازت لینا، کچھ پوچھنے کے لیے، سب سے جو تمیزدار طریقہ ہے انگلش میں وہ کوڈ کے ساتھ ہے. کلیئر ہے جی، کوڈ کے ساتھ. تو یہ ہے جی سب سے پریفریبل، سب سے پریفرڈ وے جو ہے، جو پرائرٹائز آپ کو کرنا ہے، وہ کوڈ کا سٹرکچر جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں گے. اور دوسرا کین کا پاس تو ہے ہی ہے، وہ میری مدد کر سکتا ہے. ہی کین ہیلپ می، وہ میری مدد کر سکتا تھا. ہی کوڈ ہے. یوز ٹو کا استعمال، یوز ٹو کا استعمال کب کرتے ہیں جناب؟ ماضی کی عادت کے لیے. ٹھیک ہے جی، یہ ہم استعمال کریں گے ماضی کی عادت کے لیے. He used to smoke. ہم اکثر فلم دیکھنے جایا کرتے تھے. We used to go to cinema یا we used to go to watch movies often. ٹھیک ہے جی، یہ آ گیا جی. وی یوز ٹو گو یعنی ماضی کی کسی عادت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ماضی میں کرتے تھے، اب نہیں کرتے. یاد رہے کہ اب نہیں کرنے والی بات آ گئی تو پھر آپ یہ استعمال کریں گے. اچھا، اگر کا نیگیٹو یوز کرنا ہے آپ نے، وہ سگریٹ نہیں پیا کرتا تھا تو ہی ڈیڈ ناٹ کے ساتھ بنائیں گے. ٹھیک ہے جی، ہی ڈیڈ ناٹ، ہی ڈیڈنٹ یوز ٹو. اب وہ ڈی ہٹا دیا کیونکہ ڈیڈ آ گیا. ڈیڈ پہلے ہی دوسری فارم آ گئی، یوزڈ دوسری فارم تھا، تو ڈیڈ ہم نے پہلے ہی دوسری فارم سینٹینس میں لگایا، دوبارہ دوسری فارم نہیں آ سکتی. ڈو کی دوسری فارم ڈیڈ ہے، تو پہلے ہی ڈیڈ آ گیا تو پہلی فارم ڈیڈ کے ساتھ پہلی فارم ہمیشہ. ہی ڈیڈنٹ یوز ٹو اسموک، یہ اس کا منفی بن گیا. اور سوالیہ کیا بنائیں گے جی؟ ڈیڈ ہی یوز ٹو اسموک. کیا وہ سگریٹ پیا کرتا تھا؟ یہ وہ صبح سویرے اٹھا کرتی تھی. شی یوز ٹو گیٹ اپ ارلی، شی یوز ٹو گیٹ اپ ارلی. تو یہ تھے جی سینٹنسز کچھ. ہوپ فلی دی تھنگز آر کوائٹ کلیئر اینڈ گیٹنگ کلیئر مور اینڈ مور. تو اس طرح کے اگر آپ مطلب 100 سینٹنسز بھی کر لیتے ہیں تو اٹس اے لائف ٹائم اسکل. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ آپ کر لیتے ہیں تو لائف ٹائم کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا کہ کس طریقے سے ہم نے مطلب ٹرانسلیشن کرنی ہے اور پریکٹسز کی. جیسا کہ پریسی کے حوالے سے باقی تمام جتنے بھی تعلیمی معاملات ہیں اس میں کی جو ہے وہ پریکٹس ہے. تو کیپ آن پریکٹسنگ اینڈ یو ول بی دی ماسٹر آف ٹرانسلیشن فرام اردو ٹو انگلش.